ابھی تک دکان نہیں ڈالی ہے، تو اس لیے اس طرح کی باتیں کر دیتا ہوں۔ میں یہ یو کے جانے سے پہلے نا میرے پاس ایک بندہ آ گیا، مجھے کہتا ہے حضرت صاحب کوئی نظر مارو ہاں، میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے حضرت جی بس جس چیز کو ہاتھ ڈالتا ہوں نا، سونے کو ہاتھ ڈالوں تو مٹی بن جاتی ہے، ذرا نظر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، سارا کچھ ہی ہمارا صاحب کے سامنے ہے حضرت، نظر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے حضرت۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار اس طرح کر، اپنے گھر جا اور جا کے نا اپنے بچوں کی امی سے سر مجھے اتنا پوچھ کے بتا کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے کہتا ہے حضرت میں آپ کے سامنے اپنا مسئلہ لے کے آیا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں گھر جا کے قرآن پاک دیکھ۔ میں نے کہا بھائی تو خود ہی کہہ رہا تھا کہ میں نظر والا ہوں، پر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، چل پھر مان تو صحیح نا میری، چل گیا، میں انتظار کر رہا ہوں، فون ہاتھ میں پکڑا۔ وہ گیا کو 1.5-2 گھنٹے بعد مجھے اس کا فون واپس آیا، کہتا جی میں نے پوچھا ہے ہمارے گھر میں جو ٹوٹل قرآن پاک پڑھے ہیں نا، مختلف کمروں میں مختلف مقامات میں، تو ان کی تعداد بنتی ہے 7۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا آپ ذرا پھر اپنی بچوں کی امی سے پوچھ کے بتا کہ ٹوٹل تو 7 پڑھے ہیں، کھولتے کتنے ہو، کتنے قرآن پاک کھلتے ہیں تمہارے گھر میں؟ وہ کو 1.5-2 منٹ بعد پھر مجھے کہتا ہے نہیں حضرت تو قرآن پاک تو 7 ہیں، بس وہ مصروفیت بڑی ہے، کھلتا کوئی نہیں۔ میں نے اس کو کہا میرے بھائی پھر مجھے اتنا بتا، جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک، اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں کہ رب کریم فیس بک چھوڑتا نہیں، یوٹیوب چھوڑتا نہیں، انسٹاگرام چھوڑتا نہیں، مجھے کھولتا ہی نہیں، تو پھر بتاؤ پھر اس کا بھلا ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنا بیڑا گھر خود کر لیا ہے۔ اب اچھا ہو سکتا ہے آپ کی عادت بھی ہے نا، اب ادھر نہیں پوچھتے ہیں، باہر جا کے اپنے مصباح صاحب نے نئی گالی سنائی، قرآن پاک نے کدھر شکایت لگانی؟ وہ بھائی سارے قرآن پاک کی تو بات ہی بڑی ہے، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اپنی زندگی میں سورہ ملک پڑھنے والا ہوگا، تبارک الذی بیدہ الملک، سارا قرآن نہیں تھی، صرف سورہ ملک 29واں پارہ، ٹھیک ہے، جو اس کا عامل ہوگا، کیونکہ بروز قیامت اعمال تو لیں گے، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ وہ ایسا ہوگا، پڑھنے والا وہ سورہ ملک کا ہوگا، عامل ہوگا، پڑھتا ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ نیکیاں تھوڑی ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ تو پھر حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے جھگڑا کرے گی۔ رب کریم یہ تو مجھے پڑھتا تھا، یہ تو مجھ سے پیار کرتا تھا، میں تو نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گی۔ اگر تو نے اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کر کے پھر مجھے بھی قرآن پاک سے نکال دے۔ اب اللہ تو سورہ ملک کو قرآن پاک سے نکالیں گے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ صرف سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو حضرت اگر تب سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کر سکتی ہے تو کیا آپ سارا قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کر سکتا؟ حضرت وہ کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ اس لیے تو پھر اقبال نے کہا تھا، اور اللہ میں نے حضرت صرف ابھی قرآن پاک کا نام لیا، میں نے ان مسلوں کا نام ہی نہیں لیا۔ کوئی پھپھو لے کے آئی تھی عمرے سے، کوئی خالہ لے کے آئی تھی، کوئی ماموں لے کے آئے تھے، کوئی تایا ابو لے کے آئے تھے، کوئی دوست لے کے آیا تھا بطور تحفہ۔ ہمارے گھر میں ڈھیر لگے ہیں مسلوں کے، کبھی آج تک کسی نے کھول کے سجدہ ہی نہیں کیا حضرت کسی مسلوں، وہ بھی شکایت کرتے ہیں۔ میں نے ابھی حضرت تسبیحوں کا نام نہیں لیا، کوئی پھپھو لے کے آئی، کوئی تایا لے کے آیا، کوئی ماموں لے کے آیا، کوئی بہنوئی لے کے آیا، کوئی بہن لے کے آئی، کوئی فلاں لے کے آیا، کوئی فلاں لے کے آیا، گھر میں ڈھیر لگا ہے تسبیحوں کا، ابھی میں نے ان کا تو نام ہی نہیں لیا۔ وہ بھی روز اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، رب کریم موبائل چھوڑتا ہی نہیں، مجھے پکڑتا ہی، مجھے کھولتا ہی نہیں، اللہ کیا دے گا حضرت یہ موبائل؟ لیکن کمال لکھا کسی نے، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاوے۔ اور حضرت ہمیں سب سے بڑی صدا بھی اسی کی ملی ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑا ہے۔ قرآن لو انزلنا هذا القرآن على
जबल लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। हमने वो छोड़ा है फजूल तरीन काम छोड़ दिया। मैं ये पीछे भी कहता हूं, दुख होता है जी, हम सफर करने वाले लोग सारा दिन सड़कों पे रहते हैं, फ्लैक्सें लगी हैं बड़ी बड़ी, क्या जी कनाडा में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका। अल्लाह की कसम दिल दुखता है वो यार जिन्हों दे कोल कुरान होए वो कनाडा पढ़न जान दे, उनके पास कुरान है, बताओ मुझे भाई, वो कुरान तुम्हारे पास है कि कनाडा वालों के पास? कुरान तुम्हारे पास है कि यूके वालों के पास? कुरान तुम्हारे पास है कि ऑस्ट्रेलिया वालों के पास? वो कुरान तो तुम्हारे पास है। होना तो ये चाहिए था ऑस्ट्रेलिया वाले तुम्हारे पास आते, आके कहते भाई तुम्हारे पास कुरान है, इसमें लिखा है तिबियानन लिकुल्ली शै। तुम्हारे पास कुरान है जिसमें लिखा है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमें भी पढ़ाओ। लेकिन दुख है कुरान वाले उनके पास जा रहे हैं जिनके पास है ही कुछ नहीं। लेकिन पता क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कुरान पाक हमारे पास है। कुरान पाक तो अलमारियों में पड़ा है, कुरान पाक तो गिलाफों में लिपटा पड़ा है। कुरान रह गया वो दम के लिए, कुरान रह गया फूकों के लिए, कुरान रह गया तवीज़ों के लिए, कुरान रह गया महफल में बस इब्तदा करने के लिए थोड़ा सा पढ़ दिया बस, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। बाकी किधर है कुरान? कुरान तो रह गया हजरत दुल्हन रुखसत करने के लिए, और किधर है कुरान? बाजारों में कुरान नहीं, शादियों में कुरान नहीं, हमारे घरों में कुरान नहीं, हमारे ताल्लुकात में कुरान नहीं, हमारे मामलात में कुरान नहीं, हमारे लेन देन में कुरान नहीं, हमारे कारोबार में कुरान नहीं। किधर है कुरान? कुरान तो रह गया दुल्हन रुखसत करने। और दुख की बात यह है, मुझे समझ नहीं आती हजरत हो क्या गया, वो पूरी शादी में किसी को कुरान याद नहीं आएगा। पूरी शादी में किसी एक बंदे को कुरान नहीं याद आएगा कुरान ने क्या क्या कहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। शादी की इब्तिदा से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक किसी को कुरान नहीं याद। तेल पे नहीं याद, मेहंदी पे नहीं याद, मायूं पे नहीं याद, बारात पे नहीं याद, मैरिज हॉल में नहीं याद, मैरिज हॉल के बाहर नहीं याद। तेल पे जी हर गंदा काम होगा, नाच गाना होगा, लुड्डी होगी, भंगड़ा होगा, लड़कियां नाचेंगी, लड़के नाचेंगे। किसी को कुरान नहीं याद है, किसी को कुरान नहीं याद है। बारात आएगी, फौजी बैंड बचेगा, उसके आगे दोस्त नाचेंगे, मैरिज हॉल के दरवाजे पे खड़े होकर जवान लड़कियां हजरत इस्तकबाल करेंगी, फूल फेंकेंगी, दरमियान में कोई पर्दा नहीं होगा, डीजे बजेगा हजरत। साली बहनोई खतरनाक तरीन रिश्ता, साली रास्ता रोकेगी, आपस में बेहुदा गुफ्तगू होगी, छेड़ा जाएगा एक दूसरे को। किसी को कुरान याद नहीं। खतरनाक तरीन रिश्ता देवर भाभी। अब मुझे नहीं पता आपके इधर ये रवाज है कि नहीं है, हमारे उधर पंजाब में है। क्या करते हैं, जो देवर है वो भाभी के घुटने पे बैठता है, गंदा रवाज है। किसी को कुरान नहीं याद। फिर की होता है जब दुल्हन रुखसत करने लगते हैं तो फिर लोगों को कुरान याद आ जाता है। फिर लोगों को कुरान याद आ, कुरान है इसलिए था कुरान है, तेल पे नहीं याद आया। तब किधर था कुरान? जब नाचे थे तब नहीं याद आया? जब जवान लड़कियों को खड़ा करके उनसे फूल फेंकवाए थे तब नहीं किसी को पता था? दुल्हन रुखसत करेंगे तो कुरान। मुझे नहीं पता जी उस वक्त कुरान क्या कहता होगा रब की बारगाह में। ये कैसे कैसे लोग हैं। फिर क्या हुआ? फिर सदा ये मिली कि कुरान वाले उनसे पढ़ने जा रहे हैं। कुरान पाक जितने अहबाब बैठे हैं, स्पेशल अगर जो वालिद बैठे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा तुसी कुरान खोलो,
جب باپ قرآن کھولے گا بیٹا آٹومیٹک کھولے گا. پتہ ہے اب مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کچھ باپ ہوں جن کو یہ تجربہ ہوا ہو. ارے لوگ دم کروانے آتے ہیں مجھ سے. کس بات کا؟ حضرت صاحب اس کو دم کر دیں. میں کہا تھا اے حضرت صاحب موبائل نہیں چھوڑتا. تو میں نے تو نہیں کبھی دم کیا کسی کو. میں کہتا ہوں انہوں چھڑ آپ پہلے تینوں کرا تو کیڑا چھڑ چڑے. بھائی انہوں نے کدھر سے موبائل لیا؟ ہم سے لیا. میرے بیٹے نے میرے ہاتھ میں کب قرآن دیکھا تھا کہ یہ بھی قرآن پکڑتا؟ اب دیکھیں نا جب بزرگوں نے تربیت کی ہے، لکھا کوئی بزرگ تھے اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. اب وہ کرتے کیا تھے؟ وہ مچھلی پکڑتے پیچھے اپنی بچی کو پکڑاتے. وہ کیا کرتی؟ مچھلی پکڑ کے نا اس کو دیکھ کے وہ پھر پانی میں پھینک دیتی. اب حضرت کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. اب ان کے خیال میں کافی مچھلیاں جمع ہو چکی ہیں. جب دوپہر کا وقت قریب آیا انہوں نے وہ مچھلی پکڑنے کا جو وہ کانٹا تھا اس کو لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھاؤ کتنی مچھلیاں ہوئی. اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی تھی. انہوں نے کہا ہاں دی تو تھی. تو کہا وہ کدھر گئی؟ اس نے کہا وہ تو میں نے واپس پانی میں پھینک دی. تو پوچھتے ہیں پانی میں کیوں پھینک دی؟ اب سنیے اس کو کہتے ہیں تربیت. جب کبھی ہوا کرتی تھی وہ کہتی ہے بابا آپ روز صبح ہم سب کو نہیں یہ کہتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی اس نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا، یہ اسی لیے جال میں پھنسی ہے. آپ نے فرمایا یہاں تک تو ٹھیک ہے، پانی میں کیوں پھینک دی؟ تو کہتی ہے بابا پانی میں اس لیے پھینک دی ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. آج کیا ہے نہیں. اس لیے حضرت جتنے یہاں والد بیٹھے یہاں جتنے بھی والد بیٹھے میں سب سے گزارش کروں گا بھائی والد بنو اور اپنے بچوں